تو یہ جو ایسا ہوتا ہے، کوئی بندہ بڑے عرصے سے بیمار اور بیمار ہی پڑا ہوا ہے. کئی لوگ ایسے ان کی والدین اولاد ہے اور نافرمانی چلی آ رہی ہے، کئی غریب ہے اور مسلسل ہی غربت چلی آ رہی ہے. یہ بعض چیزیں تو آزمائش میں آ جاتی ہیں، لیکن اصل اگر اس کو آپ بالکل اچھے طریقے سے ٹھنڈے دماغ سے اگر سوچیں تو اپنے ہی گناہوں کی سزا ہے. اپنی نافرمانی، جو مالک کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں کچھ ہے، ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، بالکل ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. جو نافرمانی کر رہا ہے مسلسل ہی کرتا چلا جا رہا ہے، جو بد اخلاق ہے مسلسل ہی بد اخلاق ہے، جو سود کھا رہا ہے مسلسل ہی سود کھا رہا ہے، جو رشوت لے رہا ہے مسلسل ہی رشوت لے رہا ہے، جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے مسلسل ہی نافرمانی کر رہا ہے. تو بندہ جب یہ ساری باتوں کو سوچتا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار، جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کو احساس دلانے پر احساس ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو حالات خود ہی احساس دلا دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، یہ جو انسان کو پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، اس کو اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کی نافرمانی کرنی شروع کر دی، اس نے ہمیں سزا دینی شروع کر دی، اس کی حکومت انہیں مسلسل کرتے رہے. اب بندہ سوچے یار، ساری زندگی تو نافرمانی میں گزر گیا، ہم کیا کریں؟ اس کے باوجود بھی اللہ پاک واضح طور پر اعلان فرماتا ہے، مالک نے قرآن پاک کے اندر واضح آیت فرما دی ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اندر کوئی بیمار ہو جائے، تمہارے اندر کسی کو بیماری لاحق ہو جائے، تمہارے اندر کسی کو کوئی مرض لگ جائے، تو پھر میرے قرآن کا سہارا لو. تو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پھر واضح فرماتا ہے، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت اور سینوں کی بیماری کی شفا اور ہدایت اور رحمت آ گئی، جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے اندر بیماریاں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، دکھ آ گئے، تکلیفیں آ گئیں، یہ سارا کچھ جمع ہو گیا، جبکہ سارا کچھ جمع کیا جائے تو تمہاری شامت اعمال ہے، لیکن اگر پھر بھی تمہیں محسوس ہو کہ میں نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو میری لاریب کتاب کا سہارا لو، تمہیں چھٹکارا مل جائے گا. لیکن کن کے لیے بھلا؟ ایمان والوں کے لیے. بات لوگوں سے شروع کی، ختم ایمان والوں پر تھی. اے ایمان والو، اگر تمہارے اوپر پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، بیماری کا علاج بھی قرآن میں، دکھ کا علاج بھی قرآن میں، تنگ دستی کا علاج بھی قرآن میں، پریشانی کا علاج بھی قرآن میں، اور جو اولاد کی نافرمانی کو فرما برداری میں ٹرانسفر کرنے کا علاج بھی قرآن میں. یعنی ہر مرض، ہر پریشانی، ہر دکھ اور ہر تکلیف کا علاج اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر. لیکن کن کے لیے؟ کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. بابا جی، آج کا یہ جو سبق ہے نا، یہ جو موضوع میں نے شروع کیا ہے، یہ ہے تو تھوڑا، اصل میں باتیں وہ سناتا ہوں جس سے کہتے ہیں نا پنجابی میں چوندیاں گلاں چنگیاں جو جلدی جلدی سمجھ آ جائے، مثالیں دے کر. آج میں نے مثالیں نہیں دینی، اگلے جمعے کو مثالیں دیں گے. آج آپ کو قرآن پاک کی 2 آیتیں یاد کرا دینی ہے. جس کو یہ آیتیں یاد ہو، جو ہو سکتا ہے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے ہمارا. ایک تو قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 44 اس کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم، پھر بتائیں، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور دوسری قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت پہنچ چکی، تمہارے پاس ہدایت آ چکی، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن آ چکا جو تمہارے پاس موجود ہے، اور جو اس قرآن کا سہارا لے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو قرآن کے صدقے دور کر دے گا. 2 باتیں یاد رکھیں. اچھا، اب پوری دنیا میں اب لے لیں اس کو، پوری دنیا میں بھی دیکھ لیں، چیک کر لیں، پریشانیاں کیسی ہیں، دکھ کیسے ہیں،
تکلیفیں کیسی ہیں، مصیبتیں کیسی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں، ایسی ایسی بیماریاں نکلیں جن کا کبھی نام ہی نہیں سنا تھا ہم نے، ایسی ایسی مصیبتیں اور ایسی ایسی پریشانیاں، ایسے ایسے دکھ جن کا کبھی نام ہی نہیں سنا تھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہے شک، بول تو دیں۔ ایسی ایسی بیماریاں ہیں جن کا تصور ہی نہیں ہوتا، یہ بھی بندہ سوچتا ہے یار اس زمانے میں ایسی بیماریاں تھیں۔ اچھا ایسی ایسی بیماریاں جن کا کبھی ہم نے نام ہی، لیکن اس کے متبادل ہم نے دوسری طرف نہیں دیکھا، ایسے ایسے گناہوں کے طریقے اپنا لیے جن کا کبھی گمان بھی نہیں تھا، جن کا تصور بھی نہیں تھا، جن کا خیال بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی 100 سال 200 سال پرانے بندے کو اٹھا کے لے، وہ کہے گا نہیں نہیں یہ وہ دنیا نہیں ہے، یہ تو کوئی اور دنیا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ جناب کسی جگہ پر جا کے، مخصوص جگہ پر بیٹھ کے جا کے گناہ کا تصور ہوتا تھا، بندہ گناہ کرتا تھا، یار ایسا ہوتا ہے کہ یار ایک جگہ پر چھپ کے جا کے ٹی وی لگا لیا، وی سی آر لگا لیا وغیرہ وغیرہ، ایسا ہوتا۔ اب تو ہر کسی کی جیب میں موبائل ہے، کہیں جانے جہاں مرضی جائے وہ ساتھ ساتھ ہی چلا جائے گا۔ اگر گناہوں کا جدید سسٹم آ گیا ہے، گناہوں کا ایک سسٹم ایسا آ گیا جو پہلے تصور نہیں تھا، تو بیماریاں بھی اس کے مطابق آ گئی۔ ان کا گمان اور تصور بھی نہیں ہے۔ بندہ سوچتا ضرور ہے کہ یار دیکھو ایسے ایسے گناہ، ایسے ایسے برائیاں، ایسے ایسے برے عمل جن کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ دوسری طرف آپ آ جائیں اور ایسی ایسی بیماریاں، آپ یقین جانے ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں، ہاسپٹلوں میں جب رپورٹیں آتی ہیں تو ایسی ایسی بیماری، بندہ کہتے ہیں یار عجیب پریشانی ہے، زندگی میں کبھی نام ہی نہیں سنا۔ اور وہ بھینس دیکھیں، بھینس جو باہر سے گندے نالے کا پانی پیتی ہے، نہ اس کو ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے، نہ اس کو کینسر ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی اور مرض لگتی ہے۔ کتا دیکھیں سارا دن کیا گھومتا ہے، وہ اپنے گھر میں پالا ہوا کوئی بکری کا بچہ دیکھیں، اپنے گھر میں پالی ہوئی کوئی مرغی دیکھیں، اپنے گھر کے جانور جو پالتے ہیں ان کو دیکھیں ذرا، کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی، اگر لگتی ہے تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے ان کی بیماریاں۔ اس کی ریزن کیا ہے، کیوں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ بندہ ہی کیوں پھنس جاتا ہے؟ میرے بھائی نہ وہ نافرمانی کرتا ہے نہ اس کو بیماریاں لگتی ہے، بندہ نافرمانی کرتا ہے بندے کو بیماری لگ جاتی ہے۔ اچھا ایسا ہے بھی کیوں؟ پھر بندے کو ہی کیوں لگتی ہے؟ ٹھیک ہے اس نے نافرمانی تو کی، اس نے نافرمانی تو کی، لیکن میری سمجھ میں جو بات آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے پیارا بھی یہی ہے نا۔ جانور پیارا نہیں ہے مالک کو اتنا جتنا بندہ پیارا ہے، وہ بھینس بکریاں مالک کو اتنی پیاری نہیں جتنا بندہ پیارا ہے۔ جب پیارا اتنا ہے، جو جتنا پیارا ہوگا، جتنا کلوز ہوگا، لکھاں بیر بیری نہ لگن، ہے نا، تے ٹوٹ جاون جڑے رہن نال، جو ساتھ رہے گا سزا بھی تو اسی کو ملے گی نا۔ جو پیار کا دعوے دار ہے، جس کو پیار مل رہا ہے، جس کو ساری فیسلٹیز، ساری سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، تو پھر پوچھ بھی تو اسی کو ہوگی نا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، جانوروں نے کبھی گاڑیاں نہیں چلائیں کہ چلاتے ہیں وہ؟ جانور اچھی اچھی کوٹھیوں میں نہیں رہتے کہ رہتے ہیں وہ؟ جانور اے سی کی سہولت نہیں لیتے کہ لیتے ہیں وہ؟ یہ ساری سہولتیں کس کے لیے ہیں؟ بتا تو دے ذرا، انسان کے لیے ہے نا۔ تو بھائی پھر سزا بھی تو انسان کو ہی ہے نا، پوچھ بھی تو اسی کو ہی ہوگی نا۔ جس کو سہولتیں مل رہی ہیں، جس کو سارا کچھ مل رہا ہے، تو پوچھ بھی تو اسی کو ہوگی نا، کسی اور کو تو نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا کیا کیا؟ پیسہ بیتا آشا، جس کو دیا ہے۔ اچھا جس کو نہیں دیا وہ سوچتا ہے مجھے کیا دیا، اس کو تو بڑا پیسہ دے دیا۔ میرے بھائی سوچ تو صحیح، 2 آنکھیں دی مالک نے تجھے دیکھنے کے لیے جو کروڑوں روپے کی بھی نہیں ملتی تجھے، کان دیے تجھے قوت سمع۔ اگر کسی بندے کی آنکھ خراب ہے وہ دوسری آنکھ لگا لے گا، لیکن اس کی وہ گارنٹی اور وہ لمٹ ہے۔ اب تو جدید دور آ گیا نا، لیکن مالک نے یہ سارا کچھ اس بندے کو دے دیا۔ پیسے کو، مال و زر کو ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ دیکھ میرے بھائی کہ مالک نے انسان کو دیا کیا کیا۔ ایک منہ سے کھانا کھاتا ہے، روٹی، پانی، دودھ، پھل، گوشت، ساری چیزیں اسی سے کھاتا ہے۔ اس منہ سے وہ جاتی ہے اندر، اندر جا کے خون علیحدہ بنتا ہے،
پانی علیحدہ بنتا ہے، جو پانی